مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الٹا لگ گیا بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا واحد و یکتا تنہا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معزز و مکرم میرے ہم سفر، یاران محبت و یاران طریقت و شریعت، آج جامعہ مسجد مریم گلشن مدینہ کالونی میں خطبہ جمعۃ المبارک کا اعزاز اور شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے ہم سفر برادران اسلام، اخی المکرم جناب پیارے ڈاکٹر حافظ محمد عرفان سلمہ الرحمن، جناب محمد یوسف صاحب صدیقی، قبلہ الحاج صوفی محمد حنیف صاحب، صوفی دلبر صاحب پٹواری، سب جتنے بھی سنگیان طریقت موجود ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج محرم الحرام شریف کی یہ پرنور ساعتیں ہیں۔ کبھی غور کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آل سے ہمیں محبت کا جو درس دیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محبت اہل بیت، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت اس قدر ہے حضرات، کسی بھی قول کی عظمت و رفعت قول کہنے والے پر منحصر ہوتی ہے۔ قول اگر کسی صوفی کا ہو اور درجہ ہے، اولاد کے لیے ماں باپ کا قول درجہ ہے، شاگرد کے لیے استاد کا قول درجہ ہے۔ حضرات، یہ سب اقوال اور یہ سب قول اپنے مقام پر ہیں۔ قول مصطفیٰ جیسا کوئی قول بھی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اب اللہ ارشاد فرمائے اور آیت قرآن ہو، رب کا فرمان ہو اور مومن کی جان نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، اے حبیب اکرم علیہ السلام، آپ اپنی امت سے فرما دیں، شکریہ، مرحبا جان، آپ یہ اعلان کر دیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نا کہ میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا
کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں مگر یاد رکھو میں نے تمہیں اللہ کا عرفان دیا, میں نے تمہیں رب کی رحمتوں کا عنوان دیا, طلب کچھ نہیں کیا مگر یہ چاہت ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے, میری اہل بیت سے محبت کرو. جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے میرا رب تم سے محبت فرمائے گا. ایمان والو سستا سودا ہے, ضائع نہ کیجئے, زندگی ضائع نہ کیجئے, اوقات ضائع نہ کیجئے, زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا لیجئے. اپنے سینے میں دھڑکنے والے دل کو خدا کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور کی قرابت سے, حضور کی آل سے, حضور کے اصحاب سے, حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا شروع کر دیجئے, رب تم سے محبت فرمانے لگے گا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کو یہ اعلان کر دیں. پھر جب یہ خدا کا اعلان ہو گیا, پھر جب رب کا یہ فرمان آ گیا کہ الا المودۃ فی القربى, کہ میری قرابت سے محبت کرو, مودت کرو. اہل لغت نے فرمایا محبت بھی معیار رکھتی ہے مگر مودت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری محبت میں کوئی کمی نہ ہو, کبھی کوئی جھول نہ ہو. خوشی میں تمہارا حال اور ہوتا ہے, غمی میں تمہارا حال اور ہوتا ہے. فرمایا جب تم اپنے محبوب کی محبت سے محبت آل محمد میں جب تم گرفتار ہو جاؤ گے, فرمایا دنیا میں بھی تم قابل اعتبار ہو جاؤ گے, دنیا میں بھی تم عزت کا نشان بن جاؤ گے. اس لیے یہ زندگی مال و زر سے معتبر نہیں ہے, یہ زندگی دنیا کی زیب و زینت سے قابل تکریم نہیں ہے, یہ زندگی بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہونے سے نہیں ہے, یہ زندگی بڑی گاڑی ہونے سے نہیں ہے, کپڑے کی 10 کارخانے ہوں, کپڑے کی ملیں ہوں, ڈائنگی ہوں, پرنٹنگ ہو, دکانداری ہو, یہ سارا وسیع سلسلہ ہو, اس کے بعد آپ کہو کہ میں عزت والا کہلاؤں گا. نہیں, عزت تو ہی ملے گی اگر تم رسول اللہ سے محبت کرو گے, اور رسول اللہ کی محبت کے سبب رسول اللہ کی آل سے محبت کرو گے. شان اہل بیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں سے جس شان سے محبت کی ہے, وہ اس محبت کا انداز تو ذرا دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے ڈاکٹر صاحب قبلہ ہاشمی خاندان کے یہ خوبصورت پھول ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کی شان بھی ہیں اور سلسلے کی جان بھی ہیں, کیونکہ یہ ڈاکٹر عرفان ہیں صوفی دلبر صاحب. محبت ہی دنیا, محبت ہی دین ہے, محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. برادران طریقت, میرے معزز ہم سفر سنگیو, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر امام حسین, امام علی مقام, سید الشہداء, نواسہ رسول کی ولادت باسعادت ہوئی. سرور کائنات کو خبر پہنچی, کملی والے آقا علیہ السلام تشریف لائے, جناب حسین علیہ السلام کو اٹھایا, اپنی گود میں بٹھایا, اور سب سے پہلا جو کام فرمایا, قیامت تک آج بھی وہ کام چل رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا, بچوں کے کان میں اذان کہی جاتی ہے, اے حسین ابن علی رضی اللہ عنہم, آپ کی عظمتوں پر کائنات قربان, کہ آپ کے کان میں اذان دینے والے مؤذن کوئی اور نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو کائنات کے تاجدار ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, جنہیں محمد مصطفیٰ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جناب حسنین کریمین کے کانوں میں اذان کس نے کہی؟ یاران محبت جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے. اب پہلی خوراک کی باری آئی. میں پچھلی محافل میں بھی یہ عرض کرتا رہا, اگلی محافل میں بھی یہ بتاتا رہوں گا. جب ہمارے ہاں بچہ ہوتا ہے صوفی دلبر صاحب, تو کہا جاتا ہے کسی معتبر کو بلائیں, کسی نیک کو بلائیں, کسی صوفی کو بلائیں, کسی صاحب علم کو بلائیں, کسی حضرت صاحب کو بلائیں, پیر صاحب کو بلائیں. اب کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ جو پہلی غذا جائے دست بھی مبارک ہو, اور جن کے ذریعے جائے وہ بھی
ان کے تقوی کا نور بھی نو مولود کو نصیب ہو جائے۔ اب چونکہ رب کی مشیت یہ تھی اور میرے آقا علیہ السلام یہ جانتے تھے میرے نواسے جو ولادت باسعادت جن کی ہوئی ہے یہ وہ عام شخصیت نہیں، بلکہ آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر جناب حسین کی پرورش بھی اس شان سے کی ہے، جہاد کا جذبہ بھی دیا ہے اور دین اسلام کو بچانے کے سارے حربے بھی عطا فرمائے۔ اور جو پہلی خوراک کی باری آئی، میرے اساتذہ اللہ ان کے علم اور آپ کے سائے میں تادیر اللہ برکتیں عطا فرمائے، حضرات اس وقت زمزم موجود تھا، فیہ شفاء للناس والی شہد موجود تھی، مگر نہ زمزم پلایا نہ شہد پلایا۔ سبب کیا تھا؟ فرمایا یہ تو کوئی اور بھی پیے گا، حسین وہ ہے جس جیسا کوئی اور نہیں ہوگا۔ جب حسین کے جیسا کوئی اور نہیں تو حسین کے خوراک جیسی بھی کسی اور کی خوراک نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حسین کو وہ خوراک عطا فرمائی۔ زمزم سے آج بھی آپ اپنے نومولود کو پلا سکتے ہو، پہلی غذا شفا والی شہد دے سکتے ہو، مگر جناب حسین کو وہ خوراک عطا کی گئی جو صبح قیامت تک اب کوئی نہ لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ کیوں کہ مشیت خدا یہ ٹھہری ہے کہ حسین ابن علی کی پہلی خوراک مصطفیٰ کا لعاب دہن ہوگا۔ لعاب دہن تھوک کو کہتے ہیں۔ اور حضرات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے ایک حدیث میں یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہم کے زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے، اور حدیث کے لفظ ہیں جیسے کھجور کو چوس لیتے تھے، اس طرح جناب حسین کی زبان اقدس کو بھی چوم لیا کرتے تھے۔ اتنی شان اہل بیت کی، اتنی شان جناب امام علی مقام کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی ذرا تشریح علماء نے جو بیان کی ہے میں آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، جو یہ کہا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جناب حسین سے محبت کی اس نے جناب محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی وہ دنیا میں مکرم ہوا، دنیا میں عزتوں والا ہوا۔ حضرت امام علی مقام کا بچپن سنیے، پھر سیرت کے ایک دو گوشے سنا کر گفتگو سمیٹوں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی غذا جناب مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن پیش ہوا، عطا ہوا۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی اور کس شان سے ہوئی۔ ہر بچے کو اس کے ماں باپ کھیلنے کے لیے کھلونے دیتے ہیں۔ نہیں حاجی صوفی صاحب صوفی صاحب آپ کی شفقت ہے، آپ بڑے ہیں۔ ہر بچے کو کھلونا ملتا ہے۔ اے حسین ابن علی آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کو کھیلنے کے لیے جو کھلونا دیا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ رحمت عالم نے اپنے پشت پر سوار کر کے آپ کو کھیلنے کا موقع عطا فرمایا۔ کس طریقہ سے؟ ذرا سن لیجئے، ذرا سماعت کیجئے۔ کشف المحجوب میں یہ واقعہ درج ہے۔ میں صدیقی ٹی وی کے ناظرین، صدیقی ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز مکرم ناظرین محترم کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس پر حضرت امام حسین امام علی مقام نواسہ رسول سوار تھے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، ان کی نظر پڑی اس سواری پر جس پر سوار حسین تھے۔ سواری کون ہے؟ سواری آقا کریم ہے، سواری مصطفیٰ کریم ہے، سواری محبوب ہے۔ محبوب سواری پر نظر پڑی تو جناب حضرت عمر بولے۔ جناب حضرت عمر نے اپنے محبوب کی محبت میں یہ جملہ کہا کہ یہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے یہ جملے سنے، فرمایا پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نظر سواری پر پڑی ہے، دیکھو اوپر شاہ سوار بھی کتنا خوبصورت ہے۔
گویا آپ نے حسین کی سیرت، حسین کی شان، حسین کی عظمت اور رفعت بیان کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ میرے حسین کو میں نے کندھوں پر سواری کروا کے قیامت تک کا بتا دیا ہے کہ حسین آج کندھائے مصطفیٰ پر سوار ہے، کل حسین ابن علی کا اگر سر نیزے کی نوک پر سوار ہوا تو یہ قرآن سناتا ہوا کائنات کو نظر آئے گا۔ کائنات کو قرآن سنایا ہے۔ اور حضرات گرامی، واقعہ کربلا دشوار ہے، مگر میں اپنے باطن کی طہارت کے لیے اس کا مطالعہ اور اسٹڈی ضرور کرتا ہوں تاکہ آنکھیں اور دل دونوں پاک ہو جائیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ارشاد فرما دیا، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات جن کے بچپنے میں ان کی جوانی کے اور ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے ہوں، اور اگر پھر وہ کربلا کی سرزمین پر اون و محمد کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ، پھر وہ کربلا کی سرزمین پر جناب ابو بکر ابن علی، جناب عمر بن علی، جناب عثمان بن علی، اور پھر علی اصغر اور علی اکبر کے ساتھ یہ جانوں کے نذرانے ان کے لیے تو اس طرح ہی تھے کہ جیسے کہ ان کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ اسلام کا اعلان کیا محمد مصطفیٰ نے اور شجر اسلام کو خون دیا جناب حسین نے۔ آج یہ مسجدیں، آج یہ مدارس، آج یہ قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں، آج روئے زمین پر جب بھی اللہ کی ضرب نظر آئے گی، لا الہ الا اللہ کی صدا نظر آئے گی، اس صدا کے پیچھے اور تمام مساجد و مدارس روئے زمین پر ہر جس پر بھی کرم ہے وہ حسین کا ہے۔ اگر حسین نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ امام علی مقام نے جان کا، انفاس کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے تک صبح قیامت تک اسلام کی زندگی کا بندوبست فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے میں آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے وہ تذکرے جو پیارے ڈاکٹر صاحب نے عوام تک، سوشل میڈیا تک پہنچانے کے لیے اپنی کاوشوں کے ساتھ اس کو حسن و جمال دیکھ کر لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ غنی۔ حضرات، کئی صوفی لوگ جو ہیں نا پٹواری صاحب، ان کے دل اور دماغ میں تقوی کا اتنا خمار ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کے بعد نماز کا خمار ہوتا ہے، جن کو تسبیح پڑھنے کے بعد تسبیح کا خمار ہوتا ہے۔ خمار سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ تکبر ہوتا ہے، ان کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، ان کے دل میں ہوتا ہے میں خطیب صاحب ہوں، میں عالم، میں حافظ، میں قاری، میں متقی۔ او وہ متقی ہو، عالم ہو، صوفی ہو، پرہیزگار ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، اور جب میں آتی ہے تو پھر اگلی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں میں ہے وہاں بربادی ہے، اور جہاں خدا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے جناب؟ برادران اسلام تشریف رکھیں۔ حسین ابن علی کی عظمتوں پر کائنات قربان۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیرت و تعلیمات کے وہ باب کھولے، وہ تاریخ رقم کی ہے کہ صبح قیامت تک حسین کا نام لینے والے زندہ رہیں گے، اور ان کے نام پر مر مٹنے والے آبرو ہی آبرو حاصل کرتے رہیں گے۔ برادران اسلام، امام علی مقام نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ کتنے؟ 25 حج پیدل فرمائے۔ ہم وقت دروشی پڑھتے رہتے تھے، اور اتنے حسین تھے، حسین ہو اور حسین نہ ہو، نہیں سمجھے؟ اتنے حسین تھے
کہ اگر دونوں شہزادے حسن و حسین کو کھڑا کیا جاتا تو رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی. سر سے لے کے ناف مبارک تک جناب حسن مجتبیٰ اپنے نانا کے مشابہ تھے، اور ناف مبارک سے لے کے قدم مبارک تک جناب حسین رسول اللہ علیہ السلام کے مشابہ تھے. بات لمبی ہو جائے گی. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کے دور میں جب مدینہ شریف چھوڑا، حلب شام میں چلے گئے، پھر رات خواب میں آقا کریم کی زیارت ہوئی. فرمایا اے بلال، ملنے کو دل نہیں کرتا؟ پہنچے. تو پھر جب پہنچنے کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت تھا تو کائنات ساری جمع ہو گئی کہ مؤذن رسول آئے، ابھی رسول اللہ نہیں آئے. تو مؤذن رسول جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے سب نے یہ کہا کہ اذان سنائیں. فرمایا میں اذان پڑھتا تھا تو جب یہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو نظر کے سامنے محمد ہوا کرتے تھے. اب وہ نہیں تو میں اذان ہی نہیں سنا سکتا، میرے اندر ہمت نہیں، میں جواب دیتا ہوں. لوگوں نے کہا کیا کیا جائے؟ فاروق اعظم نے فرمایا حسن و حسین کو بلایا جائے، حسن کو بلایا جائے رضی اللہ عنہ، حسین کو بلایا جائے رضی اللہ عنہ. یہ دونوں شہزادگانے والا تبار، یہ عظمتوں کے مینار، یہ امت کے لیے وجہ قرار، یہ کائنات کی بہار جناب حسین ابن علی اور جناب حسن ابن علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. آپ کو بلایا گیا. آپ نے آ کر جناب بلال سے فرمایا ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اذان سنائیں جو نانا جان کے دور میں سناتے تھے. کہا اے پیارے حسن، اے پیارے حسین، آپ کے فرمان کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جناب بلال حبشی نے آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی ہے اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب پہلے اذان پڑھ کے اپنے نبی اپنے محبوب کا جلوہ دیکھا کرتے تھے، وہ جلوہ میسر نہیں آیا تو غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اور حاضرین محترم، جس نے بھی حضور کو دیکھنا ہوتا وہ جناب حسن و حسین کو دیکھا کرتا تھا. حضرات سیرت نگار بتاتے ہیں، شکریہ، سیرت نگار بتاتے ہیں کہ جناب علی اکبر بھی نبی پاک کے مشابہ تھے. حضرات گرامی، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب کربلا کے اس تپتے صحرا میں جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شہزادے کے لاشے کو اٹھایا، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، تمام لاشیں، تمام اجساد مقدسہ اٹھاتے رہے، مگر پائے استقامت پر ذرا بھر بھی تزلزل نہیں آیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ مصطفیٰ اپنے نانا کا دین اور اس کو بچانا مقصود تھا. اور صبح قیامت تک اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں پر حسین ابن علی کا احسان ہے. اے حسین ابن علی، تیری عظمتوں پر کائنات قربان ہے. یہ چھوٹے سپیکر بھی لے آؤ. میرے والد گرامی حسین ابن علی، ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھیں، یہ لے آتے ہیں، نیچے والے سپیکر چلاؤ نا صوفی سعید صاحب. فرمایا محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریب پروری کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں اپنے کندھوں پر راشن اٹھا کر پہنچایا کرتے تھے. آپ کی پشت اقدس پر سامان اٹھانے کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے. فرمایا ایک مرتبہ میں عرض کر رہا تھا، متقی اپنے تقوی پر ناز کرتا ہے، علم والا اپنے علم پر خمار رکھتا ہے. یاد رکھو، جس نے جب کسی شے پر ناز کیا ہے وہ برباد ہوا ہے، اور جس نے سب کچھ رب کا فضل سمجھا ہے رب نے اسے عزتیں عطا فرمائی ہیں. دیکھیں، یہ واقعہ سے بہت بڑا سبق حاصل کرنا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی دوران نماز دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کسی نے کہا میں غریب ہوں، سوالی ہوں، میری صدا سنی جائے۔ حسین ابن علی کو کانوں تک آواز آئی، امام علی مقام نے آواز سنتے ہی نماز کو مختصر کر دیا۔ حضرات وغیرہ صبح میں نماز پڑھ رہے ایسی کیا ہوا ہے بھائی، وہ ڈانٹتے ہیں جا کے۔ پتہ چلا سجدہ بھی خدا کے لیے ہے، مگر بندوں کی خدمت کرنا یہ بھی خدا کے لیے ہے۔ حسین ابن علی کی سخاوت دیکھو، آپ نے نماز کو مختصر فرمایا۔ نماز کو مختصر کرنے کے بعد دروازے پر تشریف لائے، سوالی سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا غریب ہوں، مفلوق الحال ہوں، کچھ عطا کیجئے۔ آپ نے خادم کو بلایا، خادم سے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ ہمارے گھر میں کیا موجود ہے؟ اس نے کہا کہ 200 درہم۔ کہا وہ لے آؤ۔ عرض کیا یا حسین ابن علی، یا امام علی مقام، یہ 200 درہم تو اہل بیت کی خدمت اور گزر بسر کے لیے ہے۔ فرمایا اہل بیت گزارا کر لے گی، جو سوالی آیا ہے اس کو نواز کے بھیجنا ہے۔ یا حسین ابن علی تیری سخاوت و عظمت و شان پر زمانہ قربان ہے۔ حضرات گرامی مرتبت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک سوالی آیا، اس نے خط لکھا۔ خط میں ڈاکٹر صاحب یہ لکھا کہ میں غریب ہوں، میں اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، بڑے لوگ ایسے ہیں جو زبان پر اپنا حال نہیں بیان کرتے مگر گھر میں فاقہ ہوتا ہے۔ ہری زبان آ گئے بچے، گھر میں فاقہ ہے مگر وہ شکوہ نہیں کرتے، گھر میں غربت ہے مگر اپنا حال کسی کو نہیں بتاتے کہ عزت قائم رہے، لوگوں کی نظر میں بھرم قائم رہے۔ بس ایک سوالی ایسا تھا، اس نے کہا میں نے بڑا دیکھا کہ میں اپنی عزت کو نہیں بیچنا چاہتا، میں نے سوچا ہے کہ میں کبھی بھی اپنا حال کسی کو نہیں بتاؤں گا، اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گا، مگر آج یہ کرم ہو گیا ہے میں اپنی عزت کا سودا کرنے آ گیا ہوں۔ مجھے پتا ہے اہل بیت کے اس چشم و چراغ کو اگر میں اپنے اندر کا حال بتاؤں گا، اپنے دل کی کیفیت بتاؤں گا، اگر اپنے حالات سے آگاہی دوں گا تو یہ میری عزت نہیں خراب ہونے دیں گے، یہ میرے تمام حالات پر پردہ ڈالیں گے۔ پتا چلا حسینی وہ ہے جو کسی کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے، حسینی وہ ہے جو کسی غریب کی غریب پروری کر کے اپنے بورڈ نہیں اویزاں کرتا، اپنی تشہیر نہیں کرتا کہ میں نے اس غریب کے گھر میں راشن بھیجا ہے، میں نے اس غریب کو کپڑے دیے ہیں، میں نے اس ننگے کو پہنایا ہے، میں نے اس بھوکے کو کھلایا ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ دے کے کہے گا تو بھی کسی کو نہ بتانا، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آؤ سیرت حسین پڑھو۔ امام حسین کو اس نے لکھا، ایک ابھی خط لکھا تو ایک اور خط لکھ دیا، ابھی اندر سے خیرات نہیں آئی نا تو ایک خط اور لکھ دیا، اس میں لکھا ہے حسین ابن علی تو سخیوں کا سردار ہے، تو سخی بادشاہ ہے، مجھے کچھ عطا کرو۔ میں واپس چلا گیا بغیر کچھ لیے تو قبیلے والے کہیں گے خالی آ گئے ہو، مانیں گے ہی نہیں، یقین ہی نہیں کریں گے کہ حسین کے در سے کوئی سوالی خالی جائے، اور اگر میں جا کے کہوں کہ میں گیا نہیں تھا یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ اللہ غنی، 10,000 دینار کی تھیلی، 10,000 دینار کی تھیلی، ایسا بھی کوئی سخی دیکھا ہے؟ 10 روپے دے کے کہتے ہیں پیچھے ہو، دیتے نہیں تینوں، 100 دے کے کہتے ہو اللہ دے بندے سرخ نوٹ دیتا ہے۔ حضرات دے کے پھر 2 نفل پڑھا کرو، اگر اللہ دینے والوں میں شامل کر دے تو جتلانا نہیں، دینے والوں میں شامل کر دے عاجزی اختیار کرنا ہے، دے کے فخر نہیں دے کے شکر کرنا ہے۔ اللہ نے دینے والوں میں بنا دیا ہے۔ برادران اسلام، آپ نے اس کو 10,000 دینار کی تھیلی پیش کر کے ایک خط لکھا، ایک جملہ لکھا، فرمایا ہاں تم نے بڑی جلدی کی ہے، میں اب تمہیں عرض کروں گا
میں تمہیں فرماتا ہوں کیا شان ہے حسین ابن علی کی، تم قبیلے والوں سے جا کے کہہ دینا میں نے مانگا کچھ نہیں، میں سمجھوں گا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا میں نے تمہیں دیا کچھ نہیں۔ پتہ چلا حسین ابن علی کی سخاوت کا عالم یہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے صحابی ہیں، بیمار ہو گئے، حسین ابن علی عیادت کو گئے، پتہ چلا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ نبی پاک کی بھی سنت ہے، حسین کی بھی سنت ہے۔ 10 دن اظہار غم کر لینا اس کو حسینی ہونا نہیں کہتے۔ حسینی ہونا وہ ہے کہ تیرے کردار میں بھی حسین کا نور نظر آئے، تیری گفتار میں حسینی گفتار نظر آئے، تیرے کردار گفتار اور رفتار میں امام حسین کی محبت کی چمک اور مہک نظر آنی چاہیے۔ بیمار پرسی کرنے تشریف لے گئے تو وہ رونے لگ گئے، جناب اسامہ بن زید بوڑھے صحابی ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھا رو کیوں رہے؟ کہا مجھ پر قرضہ ہے، تم زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں۔ تو کہا آپ غم نہ کریں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ کا قرضہ حسین ادا کریں گے۔ پھر رو رہے، کہا آپ کیوں رو رہے جب میں نے کہہ دیے کہ میں ادا کر دوں گا؟ کہا جب تک آپ جائیں گے ادا فرمائیں گے تب تک زندہ نہ رہا تو قبر میں قرضے کا بوجھ لے کے داخل ہوں گا۔ فرمایا آپ غم نہ کریں، آپ جس نے آپ نے قرضہ جس کو دینا بلائیں۔ آپ وہیں تشریف فرما ہوئے، 60,000 جو قرضہ تھا وہ جناب اسامہ صحابی رسول کا آل رسول کے اس پھول نے اسی وقت ادا فرما دیا۔ یہ ہے کردار حسین۔ غریب پروری کرو، یتیم پروری کرو، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں ٹھنڈک ملے، اگر چاہتے ہو قبر میں راحت ملے تو پھر لوگوں کو راحتیں بانٹو، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو پلاؤ، غریب پروری کرو، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، اگر کوئی دروازے پر آئے اسے خالی نہ لوٹاؤ، جتنی توفیق ہو اتنا پیش کر دیا کرو۔ اللہ امام عالی مقام نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور آج ساری سہولتیں ضرورتیں پوری ہونے کے باوجود مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ مجھے بڑا دکھ اور رنج پہنچا کہ پچھلے دنوں میں نماز جمعہ کے وقت مجھے پتہ چلا کہ یہاں نمازیوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ دل کے اندر دکھ ہوا، غم ہوا، آنسو بہے، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے استغفار کی، یا اللہ یہ تیرے بندے خود کو حسینی کہیں اور سجدے کے وقت پر سجدہ نہ کرے۔ حضرات تقریر کرنے والا کوئی ہو پرواہ نہیں، عدیل یوسف آئے نہ آئے، آپ وقت پر حیا علی الصلاۃ کے بعد نماز کے لیے ضرور آیا کرو گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی مسجد آباد کس نے کرنی ہے؟ آپ نہیں کرنی ہے وزیر صاحب۔ سارے سنگی اہل علاقہ میری درخواست پر عمل کریں، پکے نمازی بن جاؤ۔ امام حسین کا لنگر کھا کر نماز نہ پڑھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ 5 وقت کی پکی نماز شروع کرو، جو غفلت میں زندگی گزر گئی اس سے توبہ کرو، خود بھی قرآن کے قاری بنو، خود بھی قرآن کی تلاوت کرو، اپنی اولاد کو بھی قرآن کا قاری بناؤ۔ ہم نے ایک بہترین استاد یہاں رکھے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کو یونیفارم پیش کی جاتی ہے، یہ سرکاری تاج پیش کیا جاتا ہے اور بہترین تعلیم قرآن پیش کی جاتی ہے۔ ایک بچہ بھی اگر میں اور آپ اپنی محبوب علیہ السلام کی محبت اور حسینی محبت میں اگر ایک بھی حافظ قرآن اور عالم دین بنانے میں کامیاب ہو گئے تو قیامت والے دن حسینیوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن حسینی صف میں اٹھیں تو پھر کوئی تعلیمات حسین پر بھی عمل کرنا تو پڑے گا۔ آج کے بعد 5 وقت آپ نے باجماعت نماز مسجد میں پڑھنی ہے، جو پڑھنے کی کوشش کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے دوستو زندگی ختم ہونے والی ہے، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جب شمر لعین
जनाब हुसैन का सर एकदस काटने लगा। आपने फरमाया ठहरो, मुझे जरा सजदा कर लेने दो। हजरात वो करबला में 70-72 अनफास कुर्बान करने वाली शख्सियत ने तमाम कुछ कुर्बान करके भी सजदा नहीं छोड़ा, और हम खा पी के भी सजदा ना करें। अफसोस नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। आज के बाद मेरी आपसे गुजारिश है, आपने खुद भी मस्जिद में आने, अपनी औलाद को भी मस्जिद में लेके आने और अल्लाह के घर को आबाद करने। जामिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जो वो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल होने के करीब है, प्लस्तर हो गए हैं। बहुत जल्द वहाँ भी क्लासों का आगाज़ करेंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अब नागा ना करूँ। आपकी ज़ियारत करने के लिए मैं भी पूरी कोशिश के साथ आता रहूँगा, इस उम्मीद पर कि आप भी हर वक्त 5 वक्त एक दिन में खुदा के घर में आते रहेंगे। सबको हो इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान ये है कि कोई साथी भी नमाज मुकम्मल करने के बाद वापस ना जाए। आपके लिए हमने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के नाम का लंगर बनवाया है, आपने वो तनावल फरमाना है। आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आप सब खाना खा के फिर घरों को लौटेंगे। बहुत शुक्रिया।